مدینے کی صبح ہلکی روشنی کے ساتھ پھیل رہی تھی، مگر دلوں میں ایک اداسی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر خاموشی سے نماز اور عبادت میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر سکون اور یقین کا نور چمک رہا تھا، لیکن حالت میں ٹینشن اور مشکل وقت کا اثر بھی تھا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور فکر مل جل رہا تھا۔ یہ وقت صرف زندگی کا نہیں بلکہ ایک مثالی شخصیت کی آخری امتحان کا بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن پوری چالاکی سے پلان بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف حکومت پر قابو نہیں بلکہ انصاف اور حق کا راستہ روکنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر اور حکمت سے پورے مسائل کو سمجھا۔ ہر شخص کا حق اور امہ کی بھلائی میری پہلی ترجیح ہے، انہوں نے کہا۔ ہر فیصلے میں ان کی روحانی قوت ان کو مشکل وقت میں مضبوط رکھتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری دن مسجد کوفہ میں آئے۔ ان کی آنکھوں میں روحانی سکون، لیکن ان کے آس پاس خوف اور سازش کا ماحول تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر شخص کو انصاف اور حق کا پیغام دیا۔ ہر لفظ ان کی زندگی کا مثال بن گیا: صبر، یقین، حکمت اور انصاف۔ ایک وقت آیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا۔ ان کے ساتھ ان کی تلوار اور ان کا ایمان سب لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ ہر شخص سمجھ گیا کہ اصلی قوت صرف تلوار یا حکومت میں نہیں بلکہ روح اور یقین اور عمل میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نے پوری مسلمان کمیونٹی کو ہلا دیا، لیکن ان کا پیغام زندہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کے دلوں میں اداسی تھی، لیکن ان کی تعلیمات اور مثال لوگوں کے لیے رہنما بن گئی۔ ہر شخص کے لیے انصاف اور حق، مشکل وقت میں صبر اور یقین، ہر عمل میں روحانی قوت۔ ان کا کردار ہر مسلمان کے لیے مثال بن گیا اور ان کی تعلیمات پوری امہ میں روشنی کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سکھاتی ہے: ہر مشکل وقت میں صبر اور ہمت ضروری ہے۔ ہر فیصلے میں حق اور انصاف کو پہلی ترجیح دو۔ ہر شخص کے لیے روحانی اور عملی مثال بنو۔ ان کا کردار اور پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک انسان کی زندگی کا انجام نہیں بلکہ پوری امہ کے لیے روحانی، سیاسی اور عملی سبق ہے۔ ہر شخص سمجھ گیا کہ اصلی ہیرو وہی ہے جو روح، یقین اور عمل میں مثال ہو۔